الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه محمدا وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وعدا يا واسع الكرم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا، اور جس بندے نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جمعہ المبارک کا ببرکت دن ہے، ہو سکے تو 80 مرتبہ کم از کم اور جتنا ممکن ہو 80 مرتبہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واقعہ بیان فرمایا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کھاؤ اور پیو بدلہ اس چیز کا جو تم نے اپنے آگے اعمال بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کی اس آیت کے اندر بلکہ اس تقریباً پوری سورت کے اندر ایک نیک شخص اور اس نیک شخص کا قیامت کے اندر جو حساب ہوگا اس کا ایک منظر بیان فرمایا، اور علماء کرام نے وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ذکر فرمایا۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ آیت حضرت عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک تفسیر کے مطابق جو لوگ بھی نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں اور ان کی پیروی کی جاتی ہے، نیکی کا حکم کرتے ہیں لوگ ان کی نیک اعمال کرنے میں پیروی کرتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں لوگ اچھے کام کرنے میں ان کی پیروی کرتے ہیں، ایک تفسیر کے مطابق اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ لوگ کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے پیروی کی جاتی ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا، ایک شخص کو بلایا جائے گا ان میں سے، اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر اس کو پکارا جائے گا، وہ محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب یہ بھی محشر کے میدان میں موجود ہے کہ جس کے لوگ پیروی کرتے تھے اور وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے، یعنی مقتدا اور پیشوا بھی موجود ہوگا اور پیروی کرنے والے بھی موجود ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پیشوا سے فرمائے گا، اس کو ایک چمکدار سفید رنگ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فرمایا جائے گا اس کو پڑھ کر سنا۔ اس نامہ اعمال کی اوپر کی جانب پر اس کی نیکیاں لکھی ہوں گی اور اس کی الٹی جانب پر اس کے گناہ لکھے ہوں گے۔ اب اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ پڑھ کر سنایا جائے، وہ نیک بندہ جس کی پیروی کی جاتی تھی دنیا میں، قیامت کے میدان میں اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانے لگے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہے کہ نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ، وہ پڑھے گا، اس کے جو گناہ لکھے ہوں گے اس نامہ اعمال میں وہ اپنے گناہ پڑھ کر سنا رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا چلا جا رہا ہوگا، نامہ اعمال سے اپنے گناہ پڑھ کر
سنا رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ بھی ہو رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ پڑھ کر سنا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی امید ہے کہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب گناہ پڑھتے اس نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوں گے یہ سارے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سنا دے گا۔ سب سے آخر میں جا کر لکھا ہوگا ہذہ سیئات قد غفرت لک، لکھا ہوگا میرے بندے یہ سارے کے سارے تیرے گناہ ہیں، اور جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ سن کر اس کو خوشی ہوگی، اس کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوگی، خوشی سے اس کا چہرہ چمک اٹھے گا، خوشی سے اس کا چہرہ چمک جائے گا۔ اب اس کو حکم ہوگا اپنا نامہ اعمال کی سیدھی جانب، نیکیاں بھی پڑھ کر سنا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں سنائے گا، نیکیاں پڑھتا جائے گا، سناتا چلا جائے گا، نیکیاں پڑھتا جائے گا، سناتا چلا جائے گا، نیکیاں پڑھتے پڑھتے نیکیاں وہ جو نامہ اعمال پر لکھی ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ سب سے آخر میں یہ بات لکھی ہوگی ہذہ حسنات، یہ تیری نیکیاں ہیں، قد ضعفت لک، اللہ نے تیری نیکیوں کو تیرے لیے دگنا کر دیا۔ یعنی دنیا میں جس بندے کی نیکی میں پیروی کی جاتی ہے اس کو اپنی نیکی کا ثواب تو ملے گا ہی، قیامت تک اس کی پیروی کی وجہ سے جو لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اس کی تعلیم کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی اچھی نیتوں کی وجہ سے جو اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اللہ ان کی نیکیاں بھی اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب کیا حکم ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس کو تاج پہنایا جائے۔ اب اس کو قیامت کے میدان میں اس پیشوا کو تاج پہنایا جائے گا، پھر اس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، اور پھر دیکھ اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 60 گز تک بلند ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت تلاوت کی سے پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اس کو یہ انعام دینے کے بعد، اس کو جنت کی بشارت دینے کے بعد، اس کو خوشیاں دینے کے بعد اللہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا اس پیشوا کے لیے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، جا کر جو دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے ان کو اپنا اعمال نامہ دکھاؤ۔ کہ جائے گا پیشوا جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے ان کو جا کر اپنا اعمال نامہ دکھائے گا اور کہے گا میرا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے اور میرا حساب بھی ہونا ہے۔ سنو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی، اللہ نے حساب بھی لے دیا، اور سنو اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ خوشخبری ہے کہ تیرے پیچھے جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ یعنی اب ہم دیکھیں کہ ہم نے کس بندے کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، ہم کس کی پیروی کرتے ہیں، ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر نیک پیشوا ہے، اخلاق اچھے والا پیشوا ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا پیشوا ہے، حضور کے عشق کے جام بھر بھر کے پلانے والا پیشوا ہے، اللہ کی محبت میں ڈبانے والا پیشوا ہے، اللہ کے اولیاء کی محبت پلانے والا پیشوا ہے، صحابہ کی محبت دینے والا پیشوا ہے۔ اب حکم ہوگا کہ اے پیشوا کی پیروی کرنے والوں، تمہارے پیشوا کو بخش دیا ہے، چونکہ تم نے اس کی پیروی کی تھی اس لیے تمہارے اعمال بھی جیسے ہیں، جاؤ تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی خوشخبری ہے۔ یعنی دیکھیں اگر پیشوا ہمارا ایسا ہے جو مصطفیٰ کا عشق کا جام پلاتا ہے، پیشوا ہمارا ایسا ہے جو صحابہ کی محبت کا جام پلاتا ہے، پیشوا ہمارا ایسا ہے جو اہل بیت کی محبت کا جام پلاتا ہے، پیشوا ہمارا ایسا ہے جو بندن پاک کی محبت کا جام پلاتا ہے، پیشوا ہمارا ایسا ہے جو اللہ کے اولیاء کی محبت کا جام پلاتا ہے، پیشوا ہمارا ایسا ہے غوث پاک کی محبت دلواتا ہے، پیشوا ہمارا ایسا ہے اعلیٰ حضرت کی محبت کے جام پلاتا ہے، پیشوا ہمارا ایسا ہے جو علماء اہل سنت کی محبت ہمارے دلوں میں اتارتا ہے۔ اب قیامت کے دن اس پیشوا کی تو مغفرت ہوگی ہی ہوگی، اس کی پیروی کرنے والوں کو بھی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی بشارت دی جائے گی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا پیشوا کون ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں جو کہے رسول اللہ ہمارے جیسے تھے، کوئی ایسا تو نہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو اہل بیت اطہار کے بارے میں بری باتیں کرتا ہو،
کوئی ایسا تو نہیں جو امام حسن کے بارے میں کہتا ہو کہ انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اچھا کام نہیں کیا تھا. کوئی ایسا تو نہیں جو حضور کے صحابوں کو برا کہتا ہو. کوئی ایسا تو نہیں جو حضرت عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہو. کوئی ایسا تو نہیں جو حضور کی صحابیات اور حضور کی ازواج کے بارے میں بری باتیں کرتا ہو. اگر ایسا ہے تو اس سے جھٹ الگ ہو جائیے. دوسرا سانس بعد میں ایسے لوگوں سے پہلے الگ ہو جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے کہ جو حضور کی محبت بھی دیتا ہو, حضور کے گھر والوں کی محبت دیتا ہو, صحابہ کی محبت بھی دیتا ہو, اہل بیت کی محبت بھی دیتا ہو اور اولیاء کی محبت بھی دیتا ہو. اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا. اب اللہ فرمائے گا اس بندے کو جس کا حساب ہو گیا اور یہ جا کر خوشخبری سنا رہا ہے. اللہ فرمائے گا, سورۃ الحاقہ کی آیت تلاوت کر رہا ہوں 29ویں پارے میں. اللہ فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب وہ بندہ کہ جس کو مغفرت کی بشارت ہو گئی, فرمایا وہ جو چاہے گا جنت میں اللہ اس کو عطا فرمائے گا. فی جنت عالیہ, جنت کے بلند باغات میں ہوگا. قطوفها دانیہ, اور ان بلند باغات کے اندر جو پھل ہوں گے اس کے بڑے قریب ہوں گے. اب بندہ قیامت کا منظر باندھے, قیامت کا منظر ہوش و نفسی کا عالم ہے. ہر جان کو اپنی پڑی ہے. ایک طرف جنت ہے, ایک طرف دوزخ ہے. بندہ اب سوچ رہا ہے نہ جانے میرے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا, نہ جانے میرے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا. ہر بندہ پریشان ہے. کوئی پسینوں میں ٹپکیاں کھا رہا ہے, کوئی پسینوں میں گوتے لگا رہا ہے, کس حال میں ہے, کوئی کس حال میں ہے. اب اس ہوش نما منظر میں بندہ غور کرے, رب کی بارگاہ سے یہ خوشخبری ملے, اے بندے مبارک ہو, اللہ نے تجھ کو جنت عطا فرما دی ہے. کتنی خوشی ہوگی, کتنی خوشی ہوگی. تو فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر پیشوا ہوگا, لوگ اس کی وجہ سے نیکیوں کی طرف چلتے ہوں گے. اللہ قیامت کے دن اس کو فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم بالایام الخالیہ. اے میرے بندے, دنیا میں تو نے مشقتیں برداشت کی ہیں, لے آج جنت کے اندر جنت کی نعمتیں کھا, جنت کی نعمتیں انجوائے کر. اور ایک تفسیر کے مطابق اس آیت سے نفل روزے رکھنے والے بھی مراد ہیں. تفسیریں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک تفسیر کے مطابق جو بندہ نفلی روزے رکھتا ہے نا جی, وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے. اللہ قیامت کے دن فرمائے گا, حضرت یوسف بن یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے, اللہ قیامت کے دن روزہ دار کو فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں میری خاطر بھوک برداشت کی, تو نے دنیا میں میری خاطر بھوک برداشت کی, تیرے ہونٹ پیاس سے خوش ہو جاتے, تیری آنکھیں بھوک سے دھنس جاتی, تو نے اتنے روزے رکھے کہ تیرا پیٹ تیری کمر کے ساتھ لگ گیا. لیکن آج تجھے بشارت ہے, دنیا میں تو مشقتیں اٹھا کر آیا ہے, آج جنت کی نعمتیں کھا کر شکر گزاری کر. اب ایک بندہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے, ہم میں سے کئی ایسے جو رمضان کے بھی فضول میں بنا کسی وجہ کے چھوڑ دیتے ہیں, رکھتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں رکھتے جی؟ وہ پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں بتاتا ہے, جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. یہ ہے رمضان کے روزوں کے علاوہ کی باتیں. ابھی آج یا پھر کل رجب المرجب کا چاند نظر آ جائے گا. اور ایک ادائے مصطفیٰ یہ بھی ہے, اس جو میں بیان کرنے لگا ہوں کوشش کریں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں. رجب المرجب کا چاند نظر آ جائے گا عنقریب. رجب المرجب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادت مبارکہ. ایک ادائے مصطفیٰ یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب رجب المرجب تشریف لے آتا ہے یوں دعا مانگتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ترجمہ اس کا یہ ہے, یا اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما, شعبان میں بھی برکت عطا فرما, اور پھر اپنا پیارا پیارا مہینہ رمضان مبارک عطا فرما. تو کوشش کریں اس دعا کو, اس ادائے مصطفیٰ کو, رجب کا مہینہ عنقریب برکت دینے کے لیے آ رہا ہے, یا آج چاند نظر آ جائے گا یا پھر کل نظر آ جائے گا. اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں, یا اللہ رجب بھی عطا فرما, شعبان بھی عطا فرما, اور پھر رمضان کی برکتیں لوٹنے کی بھی سعادت عطا فرما. پیارے آقا علیہ السلام کی ادا کو بھی ادا کرے. تو اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ تو نے دنیا میں مشقت برداشت کی, بھوک پیاس برداشت کی میرے لیے تو نفل روزے رکھا کرتا تھا, آج جنت کے اندر تیرے لیے جنت کی نعمتیں موجود ہیں, جنت کی نعمتیں تیرا استقبال کریں گی. امام بحیقی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر مدینے کے اندر ذرا ایک راؤنڈ لگانے گئے, مدینے کے باہر ایک پہاڑوں کے اندر چرواہا نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا بھئی بکری دینی ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں, میری ڈیوٹی صرف بکری چرانے کی ہے, بیچنے کی نہیں ہے.
آپ نے فرمایا بیچ دو، کون سا تیرے مالک کو پتہ چل رہا ہے، ایسا کرنا پیسے بھی پاس رکھ لینا اور کہنا کوئی بھیڑیا لے گیا۔ وہ کہنے لگا حضور بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ میں آقا کو جھوٹ بول دوں گا، آقا دیکھ نہیں رہا، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے اس سے متاثر ہوئے کہ بڑا برگزیدہ، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، کھانے کا دسترخوان لگایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اچھا اے غلام ایسا کر ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ کہنے لگا حضور میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے جس کو مکہ پاک جانا نصیب ہوا، مدینہ طیبہ جانا نصیب ہوا، وہ اندازہ لگا سکتا ہے ہمارے پاکستان کی گرمی کچھ بھی نہیں۔ مکے کی گرمی ہے، مکے کی دھوپ ہے، چرواہا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑوں میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جب کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو، کہنے لگا حضور میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا معاملہ ہے؟ بکریاں بھی چراتا ہے، خوف خدا بھی تیرے دل میں ہے، اور گرمی کی شدت ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے۔ کہنے لگا حضور اللہ کو راضی کرنے کی بھی تو کوئی صورت رکھنی ہے نا، اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے، اللہ کو بھی تو جا کر منہ دکھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس سے بڑے خوش ہوئے، واپس تشریف لائے، اس کے بارے میں معلومات کی، پتہ لگوایا، جس بندے کا غلام تھا اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا، جس بکریوں کے ریوڑ کو چرا رہا تھا وہ ریوڑ بھی خریدا، اور اس کی دیانت داری اور نفلی عبادت سے متاثر ہو کر وہ بکریوں کا ریوڑ بھی اس کو عطا فرما دیا۔ یہ تھی دنیا کی نعمت۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے رجب کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے رجب کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تیسرے رجب کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن بندہ رجب کے روزے رکھتا رہے، ایک روزے کے بدلے اللہ 1 ماہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ رجب کے روزوں کی برکت۔ پھر رجب کا مہینہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کو بیج بونے کا مہینہ، آپ میں سے جس نے فصل کبھی لگائی ہوگی یا دیکھی ہوگی، گندم کی فصل لگانی ہے، چاول کی فصل لگانی، ایک مخصوص وقت ہے، اگر اس مخصوص وقت میں زمین کے اندر دانہ نہ ڈالا جائے تو نہ چاول آئیں گے نہ ہی گندم ملے گی، یا اگر ڈال بھی دیا جائے تھوڑی دیر کے بعد تو جو فصل کی کیٹیگری آنی چاہیے تھی وہ فصل ویسی نہیں آئے گی۔ عین اس وقت پر ہی آپ کو دانہ ڈالنا پڑے گا، پھر اس کی آبیاری کرنی پڑے گی، پانی دینا پڑے گا، حفاظت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک اچھا پھل دے گی۔ تو رجب المرجب کو بیج بونے کا مہینہ فرمایا گیا، یعنی رجب المرجب نیکیوں کے ذریعے عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ پھر شعبان المعظم تشریف لاتا ہے، شعبان المعظم اس عبادت میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، یعنی رجب کا مہینہ ہے بندہ عبادت پر کمر بستہ ہو جائے، رجب کا مہینہ ہے فرض نماز تو پڑھنی ہے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ بندہ نفلی نماز بھی شروع کر دے، فرض نماز تو پڑھنی ہے، بندہ ساتھ نفلی عبادت بھی شروع کر دے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، اپنی تسبیحات میں اضافہ کر دے، یوں کر کے رجب کے اندر عبادت کا بیج بوئے۔ پھر شعبان المعظم آ جائے تو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان کو علماء فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اب درود پاک پڑھ کر اس کے مصطفیٰ میں رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر وہ جو رجب میں عبادت کا بیج بویا تھا اس کی آبیاری کی جائے۔ اب جب بندہ رجب میں بیج بو کر شعبان میں آبیاری کرتا ہے، اب اللہ تحفے میں رمضان عطا کرتا ہے، گویا کہ رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے رجب میں فصل کا بیج بویا، شعبان میں فصل کی دیکھ بھال کی، لے اب رمضان میں اپنی اس فصل کا پھل کاٹ لے۔ یعنی رجب عبادت کرنے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان اس فصل سے نعمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو کوشش کریں، آج چاند نظر آ جائے گا، امید ہے جس سے ہو سکے صبح روزہ رکھے، کوئی مشکل نہیں ہے روزہ رکھنا۔ نفل روزے نہیں رکھ سکتے تو ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے فرض روزے بھی رہتے ہوں گے، یقین کریں بڑا ہی اچھا موسم ہے روزے رکھنے کے لیے۔ اپنے فرض روزوں کو رمضان آنے سے پہلے قضا کریں اگر ذمہ ہے، روزے اور نماز معاف نہیں ہے جب تک ان کی ادا نہ کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم سے تو عشاء کی 17 رکعتیں بھی پڑھی جاتی، 17 رکعتیں عشاء کی ہم نہیں پڑھتے، 10-12 پڑھ کے اوگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات نماز پڑھتے،
اور اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے، سوجن آ جاتی آپ کے قدموں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرنے لگی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ پھر بھی اپنے اوپر اتنی مشقت ڈالتے ہیں، آپ پھر بھی اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں، پھر بھی ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی حضور سلطان الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، حضور سلطان الانبیاء ہونے کے باوجود رات بھر نفلی عبادت کریں، اور ہم غلام ہیں، ہم امتی ہیں، ہم نفلی عبادت اور دور فرضوں سے بھی بھاگتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا سوال ہوگا، اگر اس کا جواب دے دیا تو باقی کے معاملات آسان ہے، اور اگر اس کا جواب نہ دیا نماز کا تو باقی کے معاملات میں بندہ پھنس جائے گا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر بندے کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی اللہ نفلی عبادت کے ذریعے اس کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ یہی دیگر اعمال کی بات، یعنی اگر فرائض کے اندر کمی ہے، بندہ نفلی عبادت بھی کرتا تھا، قیامت کے دن یہ نفلی عبادت اس کی کمی کو پورا کر دے گی۔ اسی طرح دیگر نیکیوں میں کمی ہو گئی لیکن بندہ ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفلی عبادت کی وجہ سے اس کمی کو پورا فرما دے گا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ کی ایک پہاڑ پر نظر پڑی، دیکھا پہاڑ بڑا روشن اور بڑا چمکدار ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اس پہاڑ کا راز مجھے بتایا جائے، پہاڑ کو قوت عطا فرمائے کہ یہ مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ نے قوت عطا فرمائی، پہاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، حضور ارشاد فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ پتا کہ تو اتنا روشن ہے، اتنا چمکدار ہے، نورانی تو پہاڑ ہے، تیرے نورانی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال پوچھنے پر اس پہاڑ نے جواب دیا کہ میرے اندر اللہ کا ایک بندہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کے سبب اللہ نے مجھے روشن کر رکھا۔ اب پھر اللہ کی بارگاہ میں گزار میں بولا میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا، پہاڑ شق ہوا، دو ٹکڑے ہوا، درمیان میں سے بندہ نکلا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور ارشاد فرمائیے کیا کام آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اپنا حال بیان کر۔ وہ بندہ کہنے لگا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنائے، ان کی زیارت عطا فرمائے تاکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کا امتی بننے کا بھی شرف مل جائے۔ تب سے لے کر آج تک، حضرت موسیٰ کے دور سے لے کر آپ کے دور تک میں اس پتھر میں ہوں اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، یہ بندہ جو اتنے عرصے سے اکیلا تنہائی میں تیری عبادت کر رہا ہے، کہ تیری بارگاہ میں اس سے بھی بڑھ کر عزت والا کوئی بندہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ جو امت مصطفیٰ میں سے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، اس بندے سے بھی بڑھ کر عزت والا ہے وہ میرے رجب کا ایک روزہ، وہ کہاں ہزاروں سالوں سے پتھر میں عبادت کر رہا ہے۔ عرض کی مولا اس سے زیادہ کوئی عزت والا ہے؟ فرمایا جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا اس کی عزت میرے نزدیک اس بندے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو وہ رجب کا مہینہ آنے والا ہے۔ پھر رجب جنتی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے۔ جنت میں جانے کی سب کی خواہش ہے لیکن جنتی کام کرنے کے اندر سستی ہو جاتی ہے۔ جنتی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، محبوب کریم فرماتے ہیں جنت کی نہر میں سے ایک نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ عرض کی آقا اس جنتی اس نہر سے پانی کون پیے گا؟ فرمایا جو رجب میں ایک روزہ بھی رکھے گا اللہ اس کو اس نہر کا پانی عطا فرمائے گا۔ جنت میں جانا ہے جی سب نے، انشاءاللہ اس جنت سے اس نہر کا پانی بھی پینا ہے۔ کم سے کم ایک روزہ تو رکھ ہی لیں، کم سے کم ایک دو رکھ ہی لیں، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ صبح تقریباً لگ بھگ 5:30 بجے شادی کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور رات کو تقریباً 5:15 پر روزہ کھل جاتا ہے، یعنی لگ بھگ آپ کو 10 سے 12 گھنٹے بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس تو لگے گی نہیں۔ تو کوشش کریں رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں جو میں نے باتیں بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی
پیشوا سے فرمائے گا تو ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلے کہ جو لوگ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں. اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے میرے بندو تم نے دنیا کے اندر روزے رکھے, دنیا کے اندر میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی, دنیا میں میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا, یہاں تک کہ تمہارا پیٹ تمہاری کمر سے لگ گیا. آج جنت کے اندر آ کر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ. اور فرمایا جائے گا پیشوا سے, اے پیشوا تیرے پیچھے چل کر لوگ نیکیوں کی طرف آتے تھے, جا تیرے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے, اور جو تیرے پیچھے چل کر تیری پیروی کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے تھے ان کو بھی خوشخبری سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. کچھ بندے لیٹ آئے, میں آخر میں بات چھوڑ کر بیان ختم کرتا ہوں. ہم دیکھیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں. اگر پیروی کروانے والا جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اللہ کی, اللہ کے رسول کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, اولیاء کی محبت دے رہا ہے تو پیروی کرے. اگر وہ ان کی محبت نہیں دے رہا, اللہ کی محبت دیتا ہے, اللہ کے رسول کی محبت دیتا ہے, صحابہ کے خلاف دل کے اندر غلط غلط باتیں ڈال رہا ہے, یا اہل بیت کے خلاف غلط غلط باتیں ڈال رہا ہے, یا کہتا ہے جی سارے صحابہ ٹھیک ہیں لیکن امیر معاویہ نہیں ٹھیک, یا کہتا ہے جی سارے صحابہ ٹھیک ہیں اور ابو بکر نے ٹھیک نہیں کیا, حضرت علی کا حق چھین لیا, ایسے لوگوں سے جھٹپٹ الگ ہو جائے. یقین جانیں یہ اپنی دنیا بھی خراب کریں اور آپ کی دنیا بھی خراب کریں. جو صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کو مانے لیکن علی کو نہ مانے وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا, علی کو مانے صدیق کو نہ مانے وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. اگر حضور کے صحابہ میں سے کسی کے بھی خلاف دل میں ذرا سا بھی بغض آ گیا, حسد آ گیا, یقین کرے یہ نماز روزے زکاتیں کسی کام نہیں آنا جب تک مصطفیٰ کے صحابہ سے محبت نہیں کرنی. اس لیے میں نے پچھلے جمعہ بھی نعرہ لگایا تھا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں. بھئی ہم ساری زندگی عمل کرتے رہے, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک عمل کرتے رہے, تب بھی ہم صحابی کی ایک نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے جی, اگر کوئی صحابہ کے خلاف بات کرنے والا ہے تو کیا کرنا ہے, فوراً سے اس سے اپنا تعلق توڑ دیں. اور صحابہ کی محبت دینے والا ہے, حضور کی محبت دینے والا ہے, اس کے دامن سے لگے رہے. کیوں کہ یہ جنت کی طرف جائے گا انشاءاللہ, اس کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق